ہجرت کا بیان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ بہت تکلیف دینے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بلا کر ہجرت کی اجازت عطا فرمائی اور اصحاب نے خفیہ طریقے سے مکہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ ایک روز کفار کے سردار نے خانہ کعبہ کے قریب ایک مکان میں مشورہ کیا اور سب کی یہ رائے قرار پائی کہ ہر قبیلہ قریش میں سے ایک ایک آدمی منتخب ہو اور سب جمع ہو کر رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس مشورے سے آگاہ کرا دیا اور حکم دیا کہ مدینہ ہجرت کر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب گھر میں تھے تو کفار مکہ نے آپ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ آپ نے لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیں اور آپ گھر سے باہر نکل گئے اور اللہ کی قدرت سے کسی بھی کفار کو نظر نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں جا چھپے۔ کفار مکہ نے جب آپ کو گھر میں نہیں دیکھا تو وہ تلاش کرتے کرتے اس غار تک پہنچ گئے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پناہ لیے بیٹھے تھے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، جب آپ غار میں داخل ہوئے تھے تو ایک مکڑی نے غار کے منہ پر جالا بن دیا اور وہیں پر ایک جھاڑی نمودار ہو گئی جس پر ایک کبوتر کے جوڑے نے آ کر گھونسلہ بنایا، اس میں انڈے بھی دیے۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے پہاڑی پر غار کے نزدیک آئے تو انہوں نے دیکھا غار کے منہ پر مکڑیوں کا جالا بنا ہوا ہے اور غار کے نزدیک ہی جھاڑی میں گھونسلے کے اندر کبوتر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد غار کے اندر جا کر چھپتے تو یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا اور گھونسلے میں کبوتر بھی نہیں بیٹھے ہوتے۔ اگر وہ یہاں آتے تو کبوتر انہیں دیکھ کر اڑ جاتے۔ یہ سوچ کر کفار وہاں سے چلے گئے۔ اس غار کے واقعے کے متعلق قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد اس وقت کرے گا جبکہ آپ کو کافروں سے جلا وطن کر دیا، جبکہ دو آدمیوں میں سے ایک آپ تھے۔ جس وقت دونوں غار میں تھے جبکہ آپ ہمدردی سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک اسی غار میں چھپے رہے، پھر آپ وہاں سے مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کا بڑا شاندار استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال 2 ماہ رہے۔ جب جہاد فرض ہوا تو آپ نے اسلام کی خاطر شروع میں چھوٹی چھوٹی لڑائیاں لڑیں اور 1.5 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی۔ رمضان میں آپ نے خبر سنی کہ مکہ کے قریش کافروں کا ایک بہت بڑا قافلہ شام سے مکہ جا رہا ہے۔ تب آپ 313 صحابہ کو لے کر اس قافلے کو روکنے کے لیے چل دیے۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو کفار قریش 1000 آدمی لے کر روانہ ہو گئے۔ قافلہ دوسری طرف سے نکل کر مکہ جا پہنچا اور بدر کے مقام پر 1000 کفار سے 313 صحابہ کرام نے جنگ لڑی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ اس جنگ میں بہت سے کافر مارے گئے اور قید بھی کر لیے گئے۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ اور ہتھیار ہیں وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں،
اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھیں اور کافروں کی جڑ کاٹ دیں، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دیں۔ گویا کہ مشرک نہ خوشی ہو جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ ہم ہزاروں فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہے اور تمہاری مدد کرتے رہے۔ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد صرف اس وقت ہوتی ہے جب لڑائی صرف اللہ کے لیے لڑی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1000 مسلمانوں کا لشکر لے کر مدینہ سے باہر آ گئے، جبکہ کافروں کے لشکر کی تعداد 3000 تھی، اور ایسے وقت میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی مسلمانوں کے 1000 لشکر میں سے اپنے 300 آدمیوں کو ساتھ لے کر راستے سے ہی واپس چلا گیا۔ اب مسلمانوں کے لشکر میں صرف 700 جانباز مسلمان رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ احد پہنچ کر 50 تیر اندازوں کو پہاڑ کے اہم مقامات پر بٹھا دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں تاکید کی کہ میری اجازت کے بغیر تم اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہ ہونا، چاہے ہمیں شکست ہو یا فتح، تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اول مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ ان کو دیکھ کر جو 50 تیر انداز پہاڑی پر تھے وہ بھی مال غنیمت لوٹنے کے لیے آ گئے، اور یہ کام انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف کیا۔ جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان تو مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہیں تو یہی موقع ہے کہ ان پر دوبارہ مل کر حملہ کیا جائے، اور پھر سب کافروں نے مل کر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیر بھی زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ افواہ پھیل گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب کہ آپ صبح کے وقت گھر سے چلے مسلمانوں کو مقابلہ کرنے کے لیے مقامات پر جمع ہو رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہا تھا، سب جان رہا تھا، جب تم میں سے 2 جماعتوں کے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار جائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو سخت عذاب دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، اور جو شخص پیٹھ پھیرے گا سوائے اس کے کہ لڑائی کی کوئی ہمت ہو یا اپنی فوج میں جا کر ملنا چاہتا ہو، وہ شخص مستثنیٰ ہے، اور باقی جو ایسا کریں گے تو وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہوں گے، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ جنگ بدر کے بعد کافروں نے چند چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور لڑیں، پھر 1 سال کے بعد جنگ احد ہوئی، جس کا ذکر قرآن میں 4 پارے میں آیا ہے، کیونکہ کافروں کو جنگ بدر میں شکست کا غم تھا اور وہ اس ہار کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 1 سال کے بعد مدینہ منورہ پر چڑھائی کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ مدینہ سے باہر نکل کر کافروں سے مقابلہ کیا جائے اور سست نہ ہو
اور غم نہ کھاؤ، اور تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کو کافروں کے مقابلے میں شکست اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے، جیسا کہ جنگ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر بٹھایا تھا اور تاکید کی تھی کہ میری اجازت کے بنا یہاں سے ہلنا نہیں، مگر وہ لوگ بغیر اجازت کے وہاں سے چلے آئے تھے اور اسی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ 3 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کے 2 قبیلوں نے جو مدینہ کے باہر رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ ہم لوگ آپ کے موافق رہیں گے اور آپ سے کسی طرح کا جھگڑا نہیں کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے پر ان سے گفتگو کرنے کے لیے گئے تو وہ لوگ آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھا کر مشورہ کرنے لگے، اور ان کا ارادہ دیوار سے ایک پتھر لڑکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار ڈالنے کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی سے اطلاع ہو گئی۔ آپ اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ نے کہلا بھیجا کہ تم نے اپنے عہد کو توڑا ہے، یا تو 10 دن کے اندر نکل جاؤ ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہودی لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے، اور جب جنگ شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے یہودیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تب یہودیوں نے مدینے سے باہر نکلنے کی اجازت مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو جانے کی اجازت دے دی اور وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا انعام اپنے اوپر یاد کرو جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ کر آئے، پھر ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوج بھیجی جو تم کو دکھائی نہ دیتی تھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا تھا جب وہ لوگ تم پر چڑھائی کر رہے تھے، اوپر سے نیچے سے، اور جبکہ آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور کلیجے منہ کو آنے لگتے تھے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کر رہے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں کا امتحان لیا گیا اور سخت زلزلے ڈالے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ کون ہے جو تم کو خدا سے بچا سکے اگر وہ تمہارے ساتھ برائی کرنا چاہے، یا وہ کون ہے جو خدا کے فضل سے تم کو روک سکے اگر وہ تم پر فضل کرنا چاہے، اور اللہ کے سوا کوئی اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔